السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ بات کریں گے یہودیوں اور یہودیت کے بارے میں 10 حقائق جو ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے۔ پہلا، یہودی، اسرائیلی اور عبرانی یہ تینوں ایک ہی لوگ، یعنی یہودی لوگوں کے والد ابراہیم علیہ السلام کو عبرانی کہا جاتا ہے یا ہیبریو کہا جاتا ہے۔ ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا نام خدا نے اسرائیل رکھا اور ان کے بچوں کو اسرائیل کے لوگ یا اسرائیل کے بچوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل جو جوڈا کے قبیلے سے ہے، انہوں نے اسرائیلی لوگوں پر حکومت کی جو اسرائیل کی سرزمین میں رہتے تھے، اور انہوں نے یہودی یا جوز کا نام اپنا لیا۔ وقت اور جگہ کے لحاظ سے یہ تینوں نام عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بدلاؤ میں استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا فیکٹ، یہودی یا اسرائیلی صرف ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ یہودیت جنت اور زمین کے ایک پوشیدہ تخلیق کار پر یقین رکھتے ہیں۔ خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اسے مددگار کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی چیز میں آزادانہ طاقت ہے، یہاں تک کہ شیطان صرف ایک فرشتہ ہے جس میں ملازمت کی انوکھی تفصیل ہے۔ خدا کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جو اتنے مقدس ہیں کہ یہودی ان کو صرف دعا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ روز مرہ کی تقریر میں وہ عام طور پر ہاشم کے نام کا حوالہ دیتے ہیں جو عبرانی زبان کے اندر نام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا فیکٹ، یہودیوں کو یہودی زندگی گزارنے کے لیے کچھ رولز اور کچھ اصولوں پہ فالو کرنا ضروری ہے، اور ان اصولوں کو اور ان قانونوں کو وہ متسوا کہتے ہیں۔ تورات میں خدا یہودی لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ اس کے احکامات پر عمل کریں، پورے کے پورے 613 قانون کے اوپر۔ انہیں متسوا یعنی کہ ہدایت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہودی شخص کے لیے یہ تجاویز خدا سے احسان حاصل کرنے کے صرف اچھے طریقے نہیں ہیں، بلکہ وہ خود زندگی ہیں، جیسے کھانا اور پینا۔ چوتھا فیکٹ، یہودی ہونے کا مطلب ہے تورات کو سیکھنا۔ علم طاقت ہے، اور خدا کے طریقوں کو جاننا یہ ہے کہ اس سے ممکنہ طور پر گہرے راستے سے جڑا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہودی لوگ تورات اور ثمود سیکھنے میں گھنٹوں دن اور سال لگاتے ہیں۔ پانچواں فیکٹ، یہودی لوگ غلام کی حیثیت سے شروع ہوئے۔ ایکسوڈس کی کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہودی لوگوں نے مصر میں غلام کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد خدا کی مدد اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو مصریوں پر 10 مصیبتیں لائے تھے، آزاد ہونے سے پہلے مصر میں غلام بن کر اپنی زندگی شروع کی۔ چھٹا فیکٹ، شبات، یہودیوں کو خدا کا تحفہ۔ اب یہ بات زیادہ تر مغربی ممالک میں عام ہے کہ لوگ ہر ہفتے کے آخر میں کام سے وقفہ لینے کے مستحق ہیں۔ یہودی عوام کی ابتدا ہی میں اس کی جڑیں ہیں۔ مصر سے خروج کے فوراً بعد خدا نے لوگوں کو تخلیقی کام سے ایک دن کی چھٹی لینے کا کہا جو شبات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ دن نماز کی خدمات اور دوستوں کے ساتھ تہوار کا کھانا اور آرام کے لیے وقت ہے۔ شبات پر یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ خدا نے دنیا کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ 7واں فیکٹ، یہودی کون ہے؟ یہودی ماں کے ہاں پیدا ہونے والا کوئی بھی یہودی ہے، پھر اس کے عقائد کچھ بھی ہوں۔ یہودی ہونے کے لیے کنورژن بھی ہوتی ہے جو کہ ربائے کوٹ کرتا ہے۔ کنورٹ ہونے کے لیے 613 متسوا پر عمل کرنا ضروری ہے جو کہ 613 ان کے قانون ہیں، اور اس کے بعد پھر مکوا کے پانی کے اندر صاف ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر ختنہ ہونا ضروری ہے۔ 8واں فیکٹ، ربائے
علم رکھنے والے یہودیوں کو کہا جاتا ہے، جو یہودیت کے اندر عالم، مفتی، یا انگلش کے اندر اگر کہا جائے ماسٹر یا استاد. عبرانی زبان میں انہیں ربائے کہا جاتا ہے. اور ایک ربائے ایک ایسا یہودی ہوتا ہے جو تورات کے متعلق متصویٰ کی پیروی اور خدا کی خدمت میں دوسرے یہودیوں کی رہنمائی کرتا ہے. ربائے یہودیت کی روایات اور اصولوں کی ترجمانی کرتا ہے اور اس کے اطلاق کرتا ہے جیسا کہ اس نے ان سے پہلے آنے والوں سے ان کا استقبال کیا ہوتا ہے. نواں فیکٹ، خواتین ملکہ ہیں. یہودیت ایک روایت ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، اور یہودی عورت شہرگ ہے جس کے ذریعے یہودیت پھیلتی ہے. جب خدا نے سینائی کے پہاڑ میں تورات کی اطلاع دی تو اس نے پہلے خواتین سے بات کی. 10واں فیکٹ، ہیکل اور ان کا عبادت خانہ یعنی کہ سینیگوگ. یہودی لوگوں کی تاریخ کے بیشتر سالوں میں ان کے پاس ایک مقدس ہیکل تھا، یعنی کہ ایک ہولی ٹیمپل، جہاں یہ جانوروں کی قربانیاں لاتے تھے اور لوگ سال میں کم سے کم 3 بار عبادت کے لیے وہاں جاتے تھے. اس کے بعد انہوں نے دوسرا ٹیمپل بنایا جو کہ یروشلم کے اندر تھا اور اسے رومنز نے تباہ کیا. دوسرا ٹیمپل تباہ ہونے کے بعد ان کا زیادہ تر عبادت جو ہے وہ ان کے سینیگوگس کے اندر کی جاتی ہے، جہاں پہ یہ کمیونٹیز کے طور پہ ملتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں.